اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الخبر المضمر الخبر المضمر هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول عنه وانه الامام او غیرہ كما هو الحال في سیئۃ زرارہ۔ بات ہماری چل رہی تھی تقسیمات حدیث اور تقسیمات خبر کے حوالے سے۔ انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ خبر متواتر کے علاوہ ٹھیک ہے جو خبریں ہیں ان کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں، یا تو وہ صحیح ہیں یا موثق ہیں یا حسن ہیں یا ضعیف ہے۔ اور ضعیف کے لیے کہا تھا کہ جو اوپر کے 3 موارد میں سے نہیں ہیں، جو صحیح حسن اور موثق نہیں ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب ضعیف کے ہی اقسام میں سے کیا ہے آج یہ خبر مضمر بات ان شاء اللہ۔ ہاں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ خبر مضمر۔ اب سب سے پہلے یہ سوال جو ذہن میں آئے گا خبر مضمر سن کے کہ خبر مضمر کہتے کسے ہیں، ہے نا؟ تو اگر آپ اس پر خود لفظ پر غور کریں گے اصطلاح پر تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہے کیا؟ خبر الخبر المضمر یعنی ایسی خبر کہ جو مشتمل ہو جس کے اندر پائی جائے ضمیر، ہے نا؟ جس کے اندر ضمیر ہے۔ اب دیکھیے خبر مضمر میں کیا ہوتا ہے، خبر مضمر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے اور اس میں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے، انہو ہاں یا سألتہ مثلا، یا بس راوی یہ کہتا ہے کہ سألتہ ہاں مثلا جیسا کہ زرارہ کی روایت ہے قلت لہ الرجل ینام وہو علی وضوء، ٹھیک ہے، میں نے قلت لہ میں نے ان سے کہا۔ اب یہاں پہ لہو میں ہا کے ضمیر کس طرح پلٹ رہی ہے یہ نہیں معلوم ہے، اب قلت لہو میں یہ مطلب یعنی اور یہ ہا کا مرجع جب پتہ چلے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ جس سے زرارہ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جواب دینے والا ہے وہ یعنی خود امام علیہ السلام کی ذات ہے یا امام کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یعنی زرارہ نے کس سے پوچھا؟ اگر تو امام سے پوچھا ہے اور امام کا جواب ہے پھر تو ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں، پھر اس سے ہم مسائل شریعہ کا بھی استنباط کر سکتے سب کچھ۔ لیکن اگر وہ امام کے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے تو پھر ان کا کلام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بات انشاءاللہ۔ یہ کیسے معلوم ہوگا ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ہاں تو یہی وجہ، چونکہ خبر مضمر میں یہ چیز معلوم نہیں ہوا کرتی ہے لہٰذا خبر مضمر کیا ہے اس کو ضعیف قسم میں ڈالتے ہیں اور اس سے استدلال لوگ اس سے بات نہیں کر سکتے، بات ان شاء اللہ تو اس سے کیا مراجع علماء قبول ہی نہیں کرتے خبر مضمون کرتے ہیں ابھی دیکھیے گا کوئی طریقہ تو ہوگا یہ کہاں جا رہی ہے؟ ہوگا بالکل۔ ابھی دیکھیے ابھی پڑھ رہے ہیں یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ تو پہلے اصل میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبر مضمر کہتے کسے ہیں، پھر اس کے بعد بحث کریں گے کہ خبر مضمر کو علماء قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی کہ خبر مضمر کسے کہتے ہیں، وہ خبر کہ جو مشتمل ہو جس کے اندر کوئی ایسی ضمیر پائی جائے کہ جس ضمیر کا مرجع معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال زرارہ کہہ رہے کہ قلت لہ یا سألتہ، ٹھیک ہے، وعنہ مثلا، تو یہاں پر انہو سے مراد میں ہا کی ضمیر کس طرح پلٹ رہی ہے، سألتہ میں ہا کی ضمیر کس طرح پلٹ رہی ہے، قلت لہ میں ہا کی ضمیر، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، بات ان شاء اللہ۔ اور پھر اس کی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے متن میں، بات ان شاء اللہ۔ تو یہ خبر مضمر کہتے ہیں۔ اب آئیے کہ خبر مضمر کے حوالے سے علماء کی کیا رائے ہے، کیا خبر مضمر سے علماء استدلال کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کہہ رہے کہ اس کے اندر اس کی حجیت کے حوالے سے 2 رائے ہیں، 2 نظریہ ہے۔ ہاں پہلا نظریہ یہ ہے کہ جس کے قائل بعض علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر مضمر جو ہے وہ جمیع مضمرات، جتنی بھی مضمر روایتیں ہیں وہ سب کی سب جو کیا ہیں حجت ہیں۔ سنیے گا، ایک نظریہ کیا ہے کہ جو بھی مضمر روایت ہے وہ حجت ہے، یعنی اس سے استدلال آپ کر سکتے ہیں، استنباط حکم شرعی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ جب کبھی ہم عربی زبان میں بھی اور اپنے نارمل اردو زبان میں بھی جب کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک دفعہ جس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کی ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ہماری گفتگو مثلا یہاں پر 10-15 منٹ اگر ہم قمر جعفری کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں یا کسی اور شخص کے بارے میں تو ایک دفعہ اس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے انہوں نے ایسا کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ وہاں گئے، وہ یہی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہتے ہیں کہ مضمرات تمام کے تمام حجت ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ راوی کوئی طویل روایت امام سے نقل کر رہا ہے تو اس نے ابتدا میں نام ذکر کر دیا کہ فلاں امام کی خدمت میں میں حاضر تھا، اب اس کے بعد پوری روایت میں جہاں بھی کہے کہ میں نے سألتہ، اب کہہ چکا ہے کہ میں 6 امام کی خدمت میں تھا، اب کہہ رہا ہے سألتہ، ٹھیک ہے، وعنہ وسمعتہ،
ہے نہیں. اگر یہ ساری چیزیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جو پہلے ذکر کر چکے اسے پلٹ، لہٰذا یہاں پر کہہ رہے کہ آپ اگر تلاش کیجیے گا تو آپ کو ضمیر کا مرجع یقیناً مل جائے گا. اس وجہ سے جتنے بھی مضمرات ہیں وہ سب کے سب جو کیا ہیں حجت ہیں. بات واضح انشاءاللہ. ان کی دلیل اور ان کا اختیار. پہلی رائے کیا ہے کہ تمام کے تمام مضمرات جو کیا ہیں حجت ہیں. واضح انشاءاللہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، تمام کے تمام مضمرات کے ہم حجیت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ تفصیل کے قائل ہیں. تفصیل سمجھ رہے ہیں؟ تفصیل یعنی کیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مضمر جو ہے جو سوال کرنے والا ہے، یا جس کو کہہ لیجیے مضمر، ٹھیک ہے، جو سوال کرنے والا ہے، اگر وہ ایسا ہے زرارہ، محمد ابن مسلم جیسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہے نا، کہ جو خود ہی فقیہ امت ہے، تو ان سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ اپنے جیسے یا اپنے سے نیچے سے کسی سے سوال کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سائل زرارہ اور محمد ابن مسلم جیسے بڑی شخصیت ہے اور بڑے فقیہ ہیں کہ جن کے خود امام کی تائید حاصل ہے، تو ان سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ امام کے علاوہ کسی غیر سے سوال کریں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ روایت جو مضمر ہے، اگر وہ روایت جو کیا کسی ایسے فقیہ سے کہ جس کو امام کی تائید حاصل ہے اور جس کے ایک مرتبہ ایک وثاقت ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا، تو کہنے بعید ہے کہ وہ کسی غیر امام سے کسی اور سے پوچھے. لہٰذا ہم یہاں پر یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرچہ ظاہراً آپ کو دیکھنے میں وہ معلوم نہ ہو کہ مرجع کون ہے، لیکن مرجع یقیناً کیا ہے؟ امام ہی ہے، کیونکہ یہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. احسن تم نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. زرارہ سے بڑا اس دور میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے مثلا. بتا دیں انشاءاللہ. تو یقیناً یہ کیا ہے؟ یہ امام کی ہی ذات ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ حجت ہے. اور دوسری بات کیا ہے اس کے مقابل میں کہ لیکن اگر سائل سوال کرنے والا کوئی عام انسان ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم دین سے ہی پوچھ سکتا ہے، کوئی امام جمعہ سے ہی پوچھ سکتا ہے، کوئی جو کہ اپنے شہر کے کسی مولوی سے پوچھ سکتا ہے، اور مرجع سے ہی پوچھ سکتا ہے، اور امام سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر سنیے، تو ہم نے کیا تفصیل یہ کہ اگر سائل زرارہ، محمد ابن مسلم اور جیسے کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ان کی مضمرات کیا ہیں؟ حجت ہیں. لیکن اگر مضمر کیا ہے زرارہ کے علاوہ کوئی اور ہیں، کوئی غیر عام آدمی ہے، تو پھر اس کا مضمر حجت نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ یہاں پر دیکھیے گا مصنف کیا کہہ رہے ہیں، یعنی شیخ باقر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ تمام کے تمام مضمرات جو کیا ہیں حجت ہیں. ہاں، ان کے نزدیک تمام کے تمام مضمرات جو کیا ہیں حجت ہیں. البتہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کی. اگر ہم جب قسم ثانی پڑھیں گے تو وہاں پر مضمر کی بحث ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے کہ تمام کے تمام مضمرات جو ہے حجت کیوں. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے کہا نا کہ ہمارا نظریہ دو نظریے بیان کر دیے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو مضمرات ہیں حجت ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں. ایک تو کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ چیز جو ہے کیا ہے، یعنی وہ عربی زبان عربی قاعدے کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ ضمیر ذکر کرے اور اس کا مرجع ذکر نہ کرے. آپ معمولی سے کوئی کتاب بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا ہے ضمیر ذکر اور اس کا مرجع نہ ہو. اس پہ کتنی علماء وغیرہ میں کتنی بحثیں ہیں، ہے نہیں. تو ضمیر کا مرجع حتماً ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. تو کہہ رہے عرب سے یہ نہیں سنا گیا ہے کہ کبھی وہ ذکر کیا ہے، کبھی ضمیر کو ذکر کریں اور اس کے مرجع کو ذکر نہ کریں. تو مرجع بہرحال ضرور ذکر ہوتا ہے. اب یہاں پر مرجع کیا ہو سکتا ہے؟ مرجع ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں اور جو سامعین ہیں ان کے درمیان میں کیا ہو، کوئی عہد رہا ہو، کوئی عہد ذکری رہا ہو. یعنی کیا جسے ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ہم یہاں مرکز میں آئے ہوئے ہیں، تو مرکز میں تعلق ہے ان کا قمر جعفری سے، تو ہماری جو گفتگو یہاں پر ہوگی یہاں کے سنبھالنے کے مینجمنٹ کے حوالے کچھ بھی، تو انہی کے ذریعے سے ہوگی. تو ہم بجائے اس کے نام لینے کے کچھ ایسا کام کریں جس سے آپ بھی سمجھ جائیں کہ قمر جعفری بات ہو رہی ہے، ہم بھی سمجھ جائیں کہ قمر جعفری بات ہو رہی ہے. بات ان شاء اللہ. تو کہنے کہ یہ کہنا کہ فقط ضمیر ذکر کر دیا اور اس کا مرجع ذکر کر دیا کہ یہ عربی زبان میں معروف نہیں ہے. عربی زبان کے علاوہ ہر زبان میں ہر ٹھیک ہے. جب تک ہم مرجع تو ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ظاہراً آپ کو عبارت میں وہ مرجع نہ دکھے، مگر کیا وہ مرجع کہاں پہ ہوگا؟ لوگوں کے ذہن میں موجود ہوگا، ہے نہیں. ہاں ہوتا ہے کہ آج ہم نے کوئی گفتگو کر لی ہے نا کہ کتاب مطلب قواعد فقہ قواعد رجالیہ کے متعلق، کل ہمارے آتے ہی کہا کہ وہ کتاب ملی. اب نہ آپ کہیں گے کہ کون سی کتاب اور نہ ہم نام لیں گے، بلکہ کہیں گے نہیں
مرجع آپ کیا ہے عہد. تو یہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو سائل اور سننے والوں کے ذہن میں کیا ہے, مرجع موجود ہے, ایک وجہ یہ ہے. دوسری دلیل ہماری یہ سن لیجئے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام مضمرات حجت ہیں. وہ اس لیے کہ اس زمانے میں جب امام کے موجودگی کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں مشہور یہ تھا, معروف یہ تھا, لوگوں میں چلن یہ تھا کہ لوگ جو ہے امام کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کیا کرتے تھے. واضح. تو اب اگر کوئی روایت ذکر کی جا رہی ہے تو اور خاص طور سے وہ بھی روایت, کوئی حدیث ذکر کی جا رہی ہے, مقام بیان کیا ہے کہ ہم حدیث ذکر کر, روایت ذکر کر رہے ہیں, تو یقیناً وہاں پر امام سے ہی سائل نے سوال کیا ہوگا. اس وجہ سے ان دو باتوں پہ, حالانکہ یہاں پر ذکر یہ باتیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ, اگر دوسری فصل میں دوسری قسم ثانی میں ذکر کریں گے کہ اس کی مطلب یعنی مختصر یہ ذکر کر دیا. تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. مضمر کی تعریف لکھے, پوری بحث میں کیا پڑا, خلاصہ محض مطلب مضمر کی تعریف, ٹھیک ہے. مضمر کے حجیت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دو اقوال, اس کی حجیت کے متعلق دو اقوال اور مصنف کا اختیار. کہ الخبر المضمر هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول. خبر مضمر اس خبر کو کہتے ہیں, اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں مسئول کون ہے, اس شخص سے مسئول کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کہ چھٹے امام ہے, پانچویں امام ہے, یا امام کے علاوہ کوئی غیر, ٹھیک ہے. اور کیا مطلب مسئول, وَأَنَّهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُ الْإِمَامِ, کہ وہ مسئول امام ہے جس سوال کیا گیا یا کما هو الحال. ہم بطور شاہد آپ کو ایک حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جس سے آپ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مثال ہے اس کی. کما هو الحال فی صحیحۃ زرارہ, زرارہ کی یہ صحیح روایت ہے. التی رواہ الشیخ الطوسی فی التہذیب, کہ جسے شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب میں ذکر کیا ہے. بسندہ الی الحسین ابن سعید, شیخ طوسی سے سلسلہ پہنچا حسین بن سعید, پھر اس کے بعد حماد, اور پھر حریز, پھر زرارہ. اب زرارہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال قلت لہ, میں نے, اب یہاں ترجمہ کیا کریں, ان سے کہا. اب یہ لہو کا مرجع ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. الرجل ینام, اب یہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ محل شاہد سمجھ میں آ گیا. یہ لہو میں اس کو نیچے آپ خط لگا دیجیے, یہی کیا ہے محل شاہد ہے. کیا کہتے ہیں حدیث مضمر کا. اب سنیے حدیث کیا ہے, کہتے کہ اب وہ آپ مجھے دے دیجیے, پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں, ثواب ہو جائے گا. جی, تو زرارہ کہتے ہیں کہ قلت لہ, میں نے کہا ان سے, ٹھیک ہے. الرجل ینام وهو علی وضو, کہ آدمی جو کیا ہوتا ہے وہ سو رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ وضو کی حالت میں ہے. اتوجب الخفق والخفقتان علیہ الوضو, تو زرارہ کو یہ تو پتہ ہے کہ سونے سے جو کیا ہے وہ وضو باطل ہو جاتا ہے. مسئلہ وہ فرما رہے ہیں کہ کیا خفقہ یا خفقتان, یعنی ایک بار پلک جھپکانا, اونگ لے لینا, یا دوسری بار جو کیا ہے پلک جھپکا لینا, ہوتا ہے نا, انسان دیکھا ہوگا خفقہ کسے کہتے ہیں, دیکھا آپ نے جب کوئی سوتا ہے تو ہاں جھپکی مار لیتا ہے نا, تو اسی کو کہتے ہیں. ایک بار جھپکی لے لینا یا دو بار جھپکی لے لینے سے کیا انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. تو امام نے جواب دیا, یہ یہاں پر نہیں ہے, متن میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. کیوں, اس لیے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اس مقام میں نہیں کہ آپ کو پوری حدیث سنائیں, ہم آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حدیث مضمر کی مثال کیا ہے کہ نہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ یا زرارہ, اب دیکھیے گا جواب میں فقالا, اب کس نے کہا, یہاں پہ یہ بھی مذکور نہیں ہے. فقالا, تو جواب میں فرمایا یا زرارہ قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن, اے زرارہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہری آنکھ جو ہے وہ سو جاتی ہے, لیکن کان اور دل جو ہے انسان کا وہ نہیں سوتے, ٹھیک ہے. سنیے اب وضو کب باطل ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ, تو وضو کب باطل ہوتا ہے, جب آنکھ کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی سو جائے اور انسان کا کان بھی سو جائے. بات انشاءاللہ. تو اگر اس طرح کی کوئی ایسی نیند طاری ہو جائے کہ جس میں نہ انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو, نہ دیکھنے کی تو مثال یہ ہے کہ آنکھ بند کر لے, نہیں دیکھے گا, اور کان جو ہے وہ نہ سنے, ٹھیک ہے, اور دل بھی نہ سنے, تو اس صورت میں کیا ہے, دل سے مراد ہوتا ہے نا احساس نہ ہو کسی بات کو کیا کہہ رہا ہے انسان. چونکہ تمام اعضاء جو ہے کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ امام کی حیثیت رکھتا ہے بقیہ اعضاء کے حوالے سے. یہ ہشام بن حکم کا جو ہے وہ مناظرہ ہے. تو یہ آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے, آپ کے کان جو سنتے ہیں, اس کا صحیح فیصلہ کرنے والا دل ہے. انشاءاللہ. تو اگر ان تینوں پر نیند طاری ہو تو امام نے فرمایا کہ وضو واجب ہوتا ہے, پھر ورنہ نہیں ہوتا. بتا دو انشاءاللہ. ٹھیک. اب سنیے, لیکن بس یہ دل پہ طاری ہوگا تو کیسے ثابت ہوگی, آنکھ اور کان میں سمجھ میں آ گیا کہ سن نہیں پا رہے ہیں, دیکھ نہیں پا رہے ہیں, تو وہی یعنی کان سے میں احساس نہیں ہو رہا کچھ, کون کیا کہہ رہا ہے نا, یا آپ کی جو آواز آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ, نہ انسان دیکھ پاتا نہ سن پاتا, لیکن احساس ہوتا ہے کوئی ہے,
वो दिल करता है इस चीज़ का ऐसा। समझ रहे? चूँकि वो पूरा उस मुनाज़रे में पढ़ेंगे ना कि ये जो भी हम हवास के ज़रिए से जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो सब जो क्या है उसका कनेक्शन दिल से है। हाँ पढ़ा है बोला। हाँ दिल से जी। मुझे मालूम नहीं था, मैंने इस तरह से जो है वो साबित कर दिया। बल्कि पैगम्बर इस्लाम की भी एक हदीस, बहुत लतीफ़ हदीस है, जिसमें फरमाते हैं कि इन्ना फिल जसद मुज़ग़तुन इज़ा उसलिहत सलहल जसद कुल्लु, कि इंसान के जिस्म में एक जो मुज़ग़ा कहते हैं गोश्त के लोथड़े को, ठीक है, मुज़ग़ा इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, ठीक है, इज़ा उसलिहत सलहल जसद कुल्लु, अगर वो लोथड़ा दुरुस्त होता है, सही होता है, तो पूरा जिस्म इंसान का सही होता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो जिस्म का लोथड़ा ख़राब हो जाए, फासिद हो जाए, पूरा जिस्म जो क्या है ख़राब हो जाता है। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मुराद है उस लोथड़े से? तो फरमाया अदा वही अलक़ल्ब, जान लो कि उस लोथड़े से मुराद इंसान का दिल है। तो दिल ही को बहरहाल हैसियत है, असल दिल है इंसान। इसलिए कहते हैं आपको किसी को कहना होगा इसका दिल मुर्दा हो गया है, दिल मर चुका है नहीं जी, दिल पत्थर हो गया। इन नज़ुरारा, सुनिएगा अब देखिए, अब तो महल शायद में पढ़ा, अब सुनिए, इन नज़ुरारा लम यकुल कुल्तु लिल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। इस रिवायत में अगर आप देखें तो ज़ुरारा नहीं क्या कि कुल्तु, बस क्या कुल्तु लहू मसलन, व इन्नमा क़ाल कुल्तु लहू, ज़ुरारा ने क्या कहा, मैंने उनसे कहा, ए ज़कर ज़मीरो ज़कर ज़मीर अल्लज़ी यहतमिल रुजू इल इमाम व इला गैरिही, ज़ुरारा ने ज़मीर का जिक्र किया कि जिसके मुतालिक ये एहतिमाल है कि वो ज़मीर किसी इमाम की तरफ भी पहुँच सकती है और इमाम के अलावा किसी गैर की तरफ भी मर्जा हो सकता है उस ज़मीर का, है नहीं, ज़मीर कहाँ पलटे ये नहीं जिक्र किया। वमिन होना क़द यहकुमु बिअदम हुज्जत रिवायात मुज़मरा, यही वजह है कि बाज़ लोग इसी चीज़ को बेस बनाकर कहते हैं क्या कि जो रिवायात मुज़मरा है वो बातिल है, यानी वो हुज्जत नहीं है। क्यों? ले आदमिल जज़्म बेकौन शख्स मसूल हुआ इमाम, इसलिए कि रिवायात मुज़मरा में आपको इस बात का यकीन नहीं होता है कि जिससे सवाल किया गया है वो इमाम ही की ज़ात मुबारक है, और हुज्जियत फ़कत कौल इमाम को है नहीं। हम जो सुन्नत में पढ़ते हैं कौल इमाम, फ़ेल इमाम और तक़रीर इमाम है, तो हुज्जियत जो कौल इमाम को है, जब इमाम का ही, हम जब यही कन्फर्म नहीं कि इमाम ने फरमाया है तो आप उससे कैसे इस्तिदलाल कर सकते हैं। तो अब अगर ये करें तो देखें 3 नज़रिए हो गए, इसको बल्कि हमने नहीं जिक्र किया, लेकिन 3 नज़रिए हो गए। सबसे पहला नज़रिया क्या कि असलन रिवायात मुज़मरा क्या है, रिवायात ज़ईफ़ा हैं और उनसे इस्तिदलाल नहीं किया, उनकी कोई हुज्जियत नहीं है, ये। दूसरा नज़रिया क्या है कि जमी तमाम के तमाम रिवायात मुज़मरा क्या है वो हुज्जत हैं, और इसी को मुसन्निफ़ ने भी इख्तियार किया है, बस ये कि दलील में ज़रा सा फ़र्क है दोनों की। और तीसरा जवाब ये है कि तफसील के कायल है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत जो है वो सवाल कर रहा है तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये इसने इमाम से ही सवाल किया होगा, इससे कि इसके क्या है ये शान के मुताबिक नहीं कि अपने से छोटे से या अपने से मुसावी के सवाल करें, और इंशाल्लाह। और ये तीसरा और इसी तफसील का दूसरा रुख ये है कि अगर सवाल करने वाला कोई आम इंसान है तो इसमें ये एहतमाल, तो फिर वो हुज्जत नहीं है, क्योंकि वो गैर इमाम से भी सवाल कर सकते हैं। बात इंशाल्लाह। वफ़ी मुकाबले हाजा यूजद रायान, देखिएगा तो इसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में, ये जो तफसील है नहीं, तफसील तो दूसरा नज़र, इसके मुकाबले में अभी जो हमने पढ़ा है क्या कि जमी मुज़मरात क्या है वो हुज्जत नहीं है, यानी इस राय के मुकाबले में 2 राय और हैं, वो एक तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है कि नहीं। एक नज़रिया ये कि तमाम के तमाम मुज़मरात हुज्जत नहीं है, दूसरा नज़रिया ये कि तमाम के तमाम जो क्या है हुज्जत हैं, और तीसरा नज़रिया तफसील है। वफ़ी मुकाबले हादा यूजद रायान, इस अदम हुज्जियत के मुकाबले में 2 राय और हैं। अहदुहुमा यक़ूल बेहुज्जियत जमील मुज़मरात, और इसी को मुसन्निफ़ ने ख्याल किया है, बस दलील अलग है कि तमाम के तमाम मुज़मरात जो क्या है हुज्जत हैं बेदावा। दलील क्या है कि इन्ना मनशउल इज़मार व सबब हुसूल हाज़िही ज़ाहिरा हुवा अन्न रावी कान यसअल इमाम बेइद्दत असइला अहयान, कि ये सुनिएगा क्या है मसला ये कि जो मनशा इज़मार है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िक्र ज़मीर को ज़िक्र किया गया है, नाम जिक्र नहीं किया गया, उसका मंशा क्या है, उसका मंशा ये है, उसका सबब ये है कि हुसूल हाज़िही ज़ाहिरा हुवा अन्न रावी, कि क्या है ये, क्या है ये जो ज़मीर है ना, इसका जो मर्जा है वो ज़ाहिर है, ठीक है। हुसूल हाज़िही ज़ाहिरा हुवा अन्न रावी कद यसअलुल इमाम बिइद्दत असल अहयान, कि क्या होता है कि रावी जो है वो कभी कभी इमाम से कई सवाल करता है, एक सवाल नहीं करता। व इंदमा युरीद नक़्ल तिलकल असइला यसरह फिल बिदाया बिस्मिल इमाम, अब जब वो जो मुतअद्दिद सवालात थे इसने इमाम से किए हैं तो क्या करता है वो कहीं पर नकल करना होता है तो पहले इमाम से जिक्र कर देता है कि मैंने फ़ला इमाम से सवाल किया, अब नाम जिक्र कर दिया, अब वो सवालात में से उनसे ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, जी ज़मीर पलटा दिया, ठीक है।
وہ عندما یرید نقل تلک الاسئلہ، جو سوال اس نے امام سے پوچھے ہیں، وہ سوالات، سوال نہیں سوالات جو امام سے پوچھے ہیں، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو کبھی ذکر کرتا ہے جب نقل کرتا ہے تو یسرف البدایہ باسم الامام، شروع میں امام کا نام ذکر کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں امام سے یہ سوالات کیے ہیں. وہ یقول سألت صادق علیہ السلام، ابتدا میں کہتا ہے کیا کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا، امام صادق سے، ان کذا فاجاب بکذا، یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد دیکھیے اب جب نقل کرتا تو نام نہیں ذکر کرتا، کیا کہتا ہے وسألتہ ان کذا فاجاب کذا، وسألتہ ان کذا فاجاب کذا، چونکہ متعدد سوالات ہر ایک میں نام ذکر نہیں کرتا. بات انشاءاللہ. جی اب سنیے، انه فی صدر النقل صرح باسم الامام وبعد ذلك اکتفى بجائز ضمیر الیہ بلا حاجۃ الی التصریح باسمہ. تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ حدیث کو نقل کرتا تو ابتدا میں صدر یعنی شروع میں کیا کیا اس نے امام کا نام جو ہے صراحت ذکر کر دیا کہ چھٹے امام سے سنا میں نے پوچھا، اور اس کے بعد کیا ہے اکتفا بجائز ضمیر، پھر اس کے بعد کیا ہے بس ضمیر کا مرجع امام کی طرف پلٹا دیا، یہی کافی سمجھا اپنے لیے بلا حاجت الی التصریح باسمہ. پھر اس کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم امام کا نام بھی ذکر کریں، جیسا کہ عام طور سے ہم اپنے بول چال میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. وبعد ذلك وبسبب تقطيع الحديث ذكرت كل فقرة في الباب الحديث حدیث المناسب لها كما هي. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سنیے گا تو پھر بات یہ ہوئی کہ ابھی یہاں پہ تو ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں کچھ ایسا نہیں تھا، تو کہنے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسی حدیث کو جو کہ طولانی حدیث ہے، کئی سوال اس میں کیے تھے، تو ان سوالات میں سے جو سوال جس باب سے مناسب ہوتا ہے، دیکھیے گا اس باب سے اٹیچ کیا ہاں، تو اسی باب سے اٹیچ کیا جاتا ہے. اب اٹیچ جب کیا تو پھر امام کا نام نہیں ذکر کیا جاتا، بس خالی اس سوال اور اس کا جواب ذکر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو حدیث یہ لگ رہی ہے کہ یہ حدیث مضمر ہے، حالانکہ یہ حدیث مضمر نہیں ہوتی ہے. بات انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. وذالک وبعد ذالک، اب اس کے بعد جب کہ پوری حدیث نقل کر دی، اور وہ بسبب تقطیع، پھر جب حدیث کی تختی کیا جاتا ہے، کیا مطلب یعنی دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث میں مطلب کئی سوالات ہیں، ایک سوال مثلا نکاح کے متعلق ہے، ایک سوال جو کیا ہے طلاق کے متعلق ہے، ایک سوال طہارت کے متعلق ہے، تو جو جس باب سے ہے اس حدیث میں اس کو تختی کیا جاتا ہے، یعنی احسن الگ الگ جی جدا جدا سب کو ذکر کیا جاتا ہے. ہاں، ذکرت کل فقرۃ فی الباب بالحدیث المناسب، جو فقرہ جس باب کے مناسب ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے، کما ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. ومن دون تصیب اسم شخص المسئول وانہ الامام، اور وہاں پر یہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ مسئول کون ہے، کس سے سوال کیا گیا ہے اور وہ امام ہی کی ذات ہے کہ نہیں، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھیں وجہ بھی ذکر کر دی، منشأ اضمار، اور جو کیا ہے سبب اضمار بھی ذکر کر دیا. ہاں کذا بدأت ظاہرۃ الاضمار، اس طریقے سے کیا ہے یہ جو اضمار ہے کیا ہے یہ ظہور میں آیا ہے. بات انشاءاللہ. بات انشاءاللہ. یہاں پہ اوپر ایک عبارت تھی ذرا سا اس پہ تھوڑا سا مشکل تھی، بدا و ان منشأ الاضمار و سبب حصول هذه الظاہرہ، کہ اضمار کا منشا کہ کیوں اضمار کہاں سے وجود میں آیا، ٹھیک ہے، اور اس اضمار کے ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں حاصل ہوا اضمار، اس کی وجہ یہاں پر یہ ذکر کر دی انہوں نے. بات انشاءاللہ. وهذا الرأی قابل للمناقشہ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رائے ہے یہ قابل مناقشہ ہے، اس پہ قابل اشکال ہے. کیوں؟ بے اعتبار انہ یتم علی تقدیر کون الشخص مسئول فی البدایہ هو الامام ولکن کیف نجزم بذلک. بے اعتبار انہ یتم علی تقدیر کون، کہہ رہے کہ یہ مناقشہ اس حوالے سے ہے کہ یہ یہاں پر مناقشہ یہ ہے کہ بے اعتبار انہ یتم علی تقدیر کون الشخص مسئول فی البدایہ هو الامام ولکن کیف نجزم بذلک. کہہ رہے کہ یہ بات تو آپ کی اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے نا کہ جب ہم اس بات کو وہ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ جو سوال کیا گیا ہے ابتدا میں جو سوال تھا امام سے، آخر میں دوسرا سوال بھی جو امام ہی سے ہے نہیں. ولیکن کیف نجزم بذلک ان ناثم کون مسئول شخص آخر غیر الامام، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں نا احتمال جہاں یہ پایا جا رہا ہے کہ یہ سوالات امام سے کیے گئے ہیں، وہیں ایک احتمال یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ سوال امام کے علاوہ کسی غیر سے بھی کیا گیا ہو. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر یہ بات 100% طے ہو جائے کہ جو سوال کیا گیا وہ امام سے ہی ہے تو پھر تو ہم تسلیم کر لیں گے. ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی مسئلے میں احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ ٹھیک ہے ابتدا میں جب آپ نے کہا کہ قلت للصادق علیہ السلام، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب بعد میں آپ ایک الگ باب میں ہم حدیث دیکھ رہے ہیں تو یہی تو مسئلہ ہے، یہیں پہ تو احتمال ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے اس کو لیا گیا، ہو سکتا ہے نہ لیا گیا ہو. بات انشاءاللہ. چونکہ احادیث پہ تو بہت مطلب ستم ڈھائے گئے اور بہت عجیب دور سے جو حدیثیں گزری ہیں،
ہے نہیں. تو اس میں بہرحال یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ جہاں امام سے سوال کیا گیا وہیں یہ احتمال بھی ہے کہ امام کے علاوہ کسی غیر سے بھی سوال کیا گیا ہو. تو بہرحال آپ کا قول درست ہے کہ تمام کے تمام مجبرات حجت ہیں، مگر دلیل جو ہے کیا ہے اس میں ہمیں مناقشہ ہے مصنف کہہ رہے ہیں. یہ بھی اسی کو اختیار کریں گے لیکن دلیل الگ دیں گے. وثانی ہما دوسری رائے، یا اس کو اگر ترتیب سے تو تیسری رائے ہو جائے گی، جی لیکن حجیت میں دوسری رائے ہے نہیں. بات میں سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، پہلے میں تمام کے تمام حجت نہیں ہے. تو حجیت کے باب سے یہ دوسری، جی. اور پورے اس میں مزمر کے باب میں یہ تیسرا قول ہے کہ وثانی مختار ہو جملہ من العلام. بعض علماء نے یہ اختیار کیا ہے وہ ہوا تفصیل بینما اذا کان شخص مزمر من اجلاء الاصحاب و کبارہم. ٹھیک ہے، کہ اگر مزمر جو سوال کرنے والا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو امام کے فقط یہ نہیں کہ صحابی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، نہیں بلکہ صحابہ میں سے امام کے جلیل القدر صحابی میں سے ایسے ایسے صحابی جن کے لیے امام نے کہا کہ یعنی یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، تم بیٹھو اور بیٹھ کر جو کیا ہے فتویٰ دو، اس طرح کے ضرورت. ہاں جی. تو جو اجلاء اصحاب ہیں وہ کبار اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی ایک حیثیت ہے امام کی بھی نظر میں، لوگوں کی نظر میں بھی. ابھی کل ہم پڑھ رہے تھے، بات ذکر کریں یا رہن دیں؟ ہاں، کل پڑھ رہے تھے کہ چھٹے امام کے صحابیوں میں سے ہشام بن حکم، یہ ایک مطلب اس کو پڑھ رہے تھے کلاس میں ایسے نہیں کلاس میں نہیں، خارجی سے مطالعے میں تھے. زمین نہیں پڑتا ہے نا. ہاں سنیے، تو ابھی پلٹائیں گے کہ امام کے صحابی تھے ہشام بن حکم، نام سنا ہوگا. یہ عقائد کے باب میں جو بہت قوی تھے اور امام کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے، بہت پسند کرتے تھے. ان کے بارے میں، اور جوان تھے، یہ بہت ینگ تھے سمجھ لیجیے. تو یہ ہوتا ہے ہر حال میں کہ جہاں پہ جب ینگ ہوں اور بوڑھے لوگ بھی ہوں تو چاہتے ہیں کہ بوڑھے آگے آگے رہیں، ٹھیک ہے نہیں. تو ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ مینا میں، میدان مینا میں جب امام جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یونس بن عبد الرحمن اور جو ہے وہ ابان بن تغلیب اور زرارہ ابن عین، اس طرح کے مطلب جو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ تھے اور عمر دراز لوگ تھے اور باقاعدہ مطلب وہ تھے یعنی امام کی نظر میں محترم تھے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے مینا میں. اور جبھی جو کیا ہشام بن حکم آئے، تو جیسے ہشام بن حکم آئے تو امام علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرائے اور امام نے ہشام بن حکم کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا. سوچیے، ایک ہوتا ہے کہ جگہ خالی ہو آ کے کوئی بیٹھے، نہیں، ہشام کو خاص طور سے بلا کر اپنے پاس بلایا، بٹھا دیا. تو اب جب ہو گیا اس کے بعد کچھ دیر بعد جو ہے وہ لوگوں نے سوال کے اعتراض کیا کہ حضور وہ جوان سال اور اتنی کم سن بچہ ہے اور کہاں ہم آپ کے جو ہے بڑے بڑے صحابی. اور تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ہشام وہ شخص ہے، مطلب میں نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے، مگر یہ کہ ہشام وہ شخص ہے کہ جو میری نصرت کرتا ہے اپنی زبان سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنے دل سے بھی. یہ ہر اعتبار سے ہمارا ناصر و مددگار ہے. اور اب نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ کہ بہر تو اس طرح کے لوگ اگر ہیں جن کے امام کو تائید حاصل ہے تو ان کا اب مہینہ میں نہیں ہو سکتا یہ، نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات. کیونکہ الگ الگ ہے نا، پاکستانی الگ، انڈین الگ، الگ الگ، کوئی کسی میں نہیں ہو سکتا. سنیے گا تو کیا کہنا ہے کہ مختار ہو جملۃ من العلام. دوسرا نظریہ جس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے وہ تفصیل ہو بینما اذا کان الشخص المزمر من اجلاء الاصحاب، کہ اگر جو مزمر ہے، جو سوال کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ضمیر کو ذکر کیا ہے، اگر وہ جلیل القدر صحابی ہے، بہت مطلب بزرگ صحابی ہے، ٹھیک ہے، اجلاء میں سے ہے، کبار میں سے ہے، بحیث لا یلیق له النقل عن غیر الامام، اور اس کیٹیگری کا ہے کہ اس کے لیے غیر امام سے نقل کرنا کیا ہے، یہ اس کی شان کے مطابق یہ نہیں ہے، چونکہ خود وہ پڑھا لکھا ہے. کما هو الحال فی زرارہ مثلا، جیسا کہ ابھی جو حدیث ہم نے اوپر ذکر کی ہے زرارہ کے متعلق ہے نہیں. وہ بین غیر ہی، ٹھیک ہے، عن غیر الامام و بین غیر ہی، ٹھیک ہے. فعلا، یہ بات واضح ہوئی، بحیث لا یلیق له النقل عن غیر الامام و بین غیر ہی، ٹھیک ہے، کہ وہ امام کے علاوہ کسی غیر سے سوال نہیں کرتا. فعلا تقدیر الاول، اگر پہلی والی تقدیر ہو، یعنی کیا کہ جب وہ فقط سوال امام سے ہی کرتا ہے، تکون روایت المزمرہ حجت، تو اس صورت میں کیا ہے، روایت جو کیا ہے وہ حجت ہوگی، ٹھیک ہے. بے اعتبار ان المقام السامی، سامی کہتے ہیں بلند، یعنی وہ جو بلند مقام ہے کس کا، راوی کا، سوال کرنے والے کا، قرینتن، ایک ایسا قرینہ ہے کہ تعینہ کون الشخص المسئول هو الامام، کہ جو اس بات کو معین کر دیتا ہے، مشخص کر دیتا ہے کہ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے وہ امام سے ہی سوال کیا گیا ہے.
چونکہ زرارہ کبھی کسی غیر سے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ الگ تقدیر ثانی، یہ جو دوسرا وہ بین غیر ہی کا تھا ہے نا. اگر یہ دوسرا والا مرحلہ ہے کیا کہ جہاں پر کیا ہے وہ غیر سے بھی سوال کر سکتا ہے، یعنی جو جلیل القدر صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام کے زمانے میں ہے مگر جلیل القدر نہیں ہے، کبار اصحاب میں سے نہیں ہے، تو لا تکون حجت الفضل قینۃ المذکورات، پھر اس کا مضمر، اس کی حدیث مضمر جو کیا حجت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قرینہ تھا وہ کیا ہے وہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا وہ کسی غیر سے بھی سوال کر سکتا ہے. اور ہمارے لیے امام کا قول حجت ہے، غیر کا قول حجت نہیں. بات انشاءاللہ. مصنف آپ کیا فرماتے ہیں تین نظریوں میں سے؟ کہہ رہے بس صحیح عندنا حجیت جمیع المضمرات. ہمارے نزدیک جو ہمارا اعتبار ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی مضمرات ہیں سب کے سب حجت ہیں. ٹھیک ہے. لے بیان ظریف یاتی فی القسم ثانی انشاءاللہ، کہہ رہے کہ وہی ایک ظریف بیان، لطیف بیان کی وجہ سے کہ جو انشاءاللہ ہم قسم ثانی میں ذکر کریں گے. اور ہم نے آپ کو ذکر کیا قسم ثانی میں کیا کہیں گے کہ چونکہ ایک تو عرب کا مطلب طریقہ یہ رہا ہے کہ ضمیر کو بنا مرجع کے ذکر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مرجع یقیناً جو کیا ہے جب کسی ضمیر حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو یقیناً وہ سامنے سننے والوں اور راوی ان دونوں کے درمیان میں چاہے وہ عہد ذہنی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو مرجع ضرور موجود ہوگا. ایک وجہ میری یہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ جب زمانے حضور تھا، ٹھیک ہے، امام کے وجود کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے والے امام سے رہنے والے کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ سفر کر کے بھی، ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے آرابی آیا اور امام سوال کیا، ہاں لوگ کیا ہے کچھ امام تک ہی پہنچا کرتے تھے تاکہ روایت وغیرہ میں سوال وہ کریں تو امام سے ہی سوال کریں، غیر سے سوال نہ کریں. بہت انشاءاللہ. تو یہ دو باتیں جس کو ہم دلیل بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی روایت جو مضمر ہے تو یہ یقیناً وہ حجت ہوگی. الخبر المرسل انشاءاللہ پڑھیں گے بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.